باتیں کرتا رہتا ہوں، لیکن آج اگر ایک بھائی کی خواہش ہے تو چند باتیں میں اپنی ڈیوٹی پوری زبان سے ادا کر دیتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آؤ میرے بھائیوں، آج اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی بھی فیصلہ ہو دنیا کے لحاظ سے، اگر دیکھا جائے اس دنیا کے اندر کوئی فیصلہ کر لے، کوئی ایم پی اے نمبردار ہو، محلے کا وڈیرا ہو، کوئی بھی دنیا کی عدالت کا وکیل اور جج ہو، اگر کسی قسم کا فیصلہ کر دے، اس فیصلے کے اندر رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اس فیصلے کو سفارش کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس فیصلے کو دولت کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس فیصلے کو بڑے پن کے ہونے کی وجہ سے فیصلے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن رب العالمین جو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے جو فیصلے ہیں اس کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ ایک فیصلہ رب کی ذات کا موت کا فیصلہ ہے۔ آج موت آتی ہے، غریب کو بھی آتی ہے، موت آتی ہے، بڑے کو بھی آتی ہے، موت آتی ہے، بچے کو بھی آتی ہے، موت آتی ہے، باپ کو بھی آتی ہے، موت آتی ہے، ماں کو بھی آتی ہے، موت آتی ہے، اللہ کے ولی کو بھی آتی ہے، موت آتی ہے، اللہ کے نبی کو بھی آتی ہے۔ موت کا فیصلہ کیا کس نے ہے؟ رب کائنات نے کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر زیرو چیز کو آنی آنی ہے، یہ فیصلہ رب کی ذات نے کیا ہے، جس فیصلے کا انکار کوئی انسان کر سکتا نہیں، کوئی اس کی رکاوٹ بن سکتا نہیں۔ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، جس کو فرعون کہا جاتا ہے، جاؤ مصر کے اندر اس کی میت موجود ہے، یہاں تک نہیں نمرود ہے جس کے پاس اتنا خزانہ ہے، جاؤ آج وہ زمین کے اندر دنستا جا رہا ہے۔ آؤ بات کر رہا تھا، فیصلہ دنیا کے کسی آدمی کا ہو، خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں سفارش آ جائے گی، فیصلہ تبدیل ہو جائے گا، دولت آ جائے گی، فیصلہ تبدیل ہو جائے گا۔ رب کائنات کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، ماں باپ کا ادب احترام نہ کرنے والوں، ماں کی عزت نہ کرنے والوں، باپ کی عزت نہ کرنے والوں، رب کی عبادت نہ کرنے والوں، اور رب کا قرآن سنو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جاؤ رب کا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، یہ رب کے ذات کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب فرماتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، عبادت کرنی ہے میں رب کی، سجدہ کرنا ہے میں رب کے سامنے، رکوع کرنا ہے میں رب کے سامنے، اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے ہیں تو میں رب کے سامنے، الا ایاہ، اور آگے دوسرا فیصلہ جو کیا ہے وبالوالدین احسانا، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ کا ادب احترام کرنا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی اور ان کا انجام کیا ہوا، یہاں تک نہیں جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی لیکن پھر بھی ماں نے ان کا احترام کیا، باپ نے ان کا احترام کیا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی گھر کے اندر موجود ہے، اللہ اکبر اللہ، ماں بھی گھر کے اندر موجود ہے، بیوی نئی نئی آئی ہے، ماں پرانی ہے، ضعیف العمر ہو گئی ہے، وہ بھی گھر کے اندر موجود ہے، اور بیوی کہتی ہے اگر ماں کو رکھنا ہے تو میں نے نہیں رہنا، اگر میں تیرے گھر میں بسوں گی، تیرے گھر میں ٹائم گزاروں گی، تیرے ساتھ زندگی گزاروں گی، ماں کو دور بھیج دے، نہیں تو ماں کا کلیجہ نکال کر کے مجھے دکھا دے۔
اللہ اکبر، میں پھر تیرے گھر میں بسوں گی، اللہ اکبر۔ علقمہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بیوی کے پیچھے لگ کر کے اس ماں کا کلیجہ نکالنے کے لیے تیار ہو گیا، جس ماں نے تمہیں جنیا تھا، جس ماں نے تمہیں پیدا کیا تھا، جس ماں نے تمہیں سردیوں کے اندر اپنے ساتھ لٹایا تھا، جس ماں نے تیرا پیشاب اپنے اوپر ڈلوا کر بھی غصہ نہیں کیا تھا، آج ماں ضعیف العمر ہو چکی ہے۔ علقمہ نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو دور دراز لے جا کر کے اور اس ماں کا کلیجہ نکال کر کے اپنی بیوی کی طرف لے کر کے جا رہا تھا، یوں ہی تھوڑا سا ٹھڈا لگا ہے، وہ کلیجہ زمین پر گر گیا اور اس کلیجے سے آواز آتی ہے بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اللہ اکبر، اس کلیجے سے آواز آتی ہے بیٹا یہ تو بتلا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ ماں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک ہی بس نہیں ہے، آؤ ذرا غور کرو، ایک گزرنے والا قبرستان سے گزر رہا تھا، لوگوں خدا را باپ موجود ہے اس کا احترام کرو، ماں موجود ہے اس کا احترام کرو، اگر جس کے پاس ماں والی نعمت نہیں ہے، باپ والی دولت نہیں ہے، اور اس مسکین سے پوچھو جس کی ماں بھی موجود نہیں ہے، جس کا باپ بھی موجود نہیں ہے، خدا را باپ کا عزت احترام نہ کرنے والوں، ماں کی عزت نہ کرنے والوں، اس برخوردار سے پوچھو جب گھر میں جاتا ہوں، جس گھر میں بچپن میں رہا تھا اس گھر میں آج داخل ہوتا ہوں، سر کے اوپر رکھنے والا ماں کا ہاتھ نصیب نہیں ہوتا، باپ کا ہاتھ نصیب نہیں ہوتا۔ اور ماں باپ والوں، ماں باپ بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ ایک انسان قبرستان سے گزرا ہے، یہ اس کا واقعہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان تھا، جو ماں کا انتہائی گستاخ تھا۔ ایک آدمی جا رہا ہے، قبرستان سے گزرا، ایک قبر اس طرح پھٹ گئی ہے، اس قبر سے ایک انسان کا، ایک مرد کا منہ نکلا، وہ اس کی شکل گدھے کی جیسی، وہ گدھے طرح بھونکتا ہے اور 2-3 آوازیں لگاتا ہے، وہ قبر بند ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا اور ساتھ جا کر کے پوچھا کسی سے اس کا کیا ماجرا ہے؟ قبر پھٹی ہے، قبر سے انسان نکلا، شکل و صورت گدھے والی ہے، آوازیں نکال کر کے اس کے بعد قبر بند ہو گئی ہے۔ وہ پوچھتا ہے تو محلے والے بتلاتے ہیں تو آج دیکھ رہا ہے، ہم یہ کام روزانہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بتاؤ تو صحیح یہ کس کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کس کا فرد ہے؟ بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ اس کی ماں زندہ ہے، یہ فلاں عورت کا بیٹا ہے۔ وہ اللہ والا جا کر کے اس کی ماں کے پاس جا کر کے سوال کرتا ہے کہ اماں جی اس تمہارے بیٹے کا گناہ کیا تھا، قصور کیا تھا؟ اللہ اکبر، اور جن کی ماں موجود ہے ان کا احترام کیا کرو، باپ موجود ہے ان کا احترام کیا کرو۔ یہ ماں باپ ہی تیرے میرے لیے جنت ہے، یہ ماں باپ ہی تیرے میرے لیے جہنم ہے۔ اگر ماں باپ کا احترام نہ کیا تو ہمارے لیے جہنم بن جائے گے، اگر احترام کر لیا تو یہ جنت بن جائے گا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ اماں جی اس تیرے بیٹے کا قصور کیا ہے؟ آؤ ماں باپ کی نافرمانی اگر کرتے ہو تو باز آ جاؤ، اللہ اکبر، قبر بھی نہیں بخشے گی۔ وہ سوال کرتے اماں جی اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ اکبر، اس ماں جی کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتی ہے دنیا میں میرا یہ بیٹا تھا، یہ شراب نوشی کیا کرتا تھا، یہ نشہ کیا کرتا تھا، میں کہتی تھی بیٹا اس سے باز آ جا، شراب نہ پیا کر، نشہ نہ کیا کر، جوا نہ کھیلا کر، رب کے قانون کی بغاوت نہ کیا کر۔ آگے سے مجھے یہ میرا بیٹا کہتا تھا میری ماں کیوں بھونکتی ہے؟ اپنی زبان گندی کو بند کر لے، میں نے شراب بھی نہیں چھوڑنی، نشہ بھی نہیں چھوڑنا، تمہیں کیا ہے کیوں بھونکتی ہے؟ ایسے الفاظ یہ مجھے میرا بیٹا کہتا تھا۔ آج اس کو اس وجہ سے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک ہی بس نہیں ہے، ایک
غالباً صحابی کا واقعہ ہے، وہ موت کی کشمکش میں ہے، موت نہیں آ رہی، اللہ اکبر، موت کی کشمکش میں ہے لیکن جان نہیں نکل رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پتہ چلا اس کی وجہ کیا ہے، پوچھنے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کی والدہ ناراض ہے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے اس کی والدہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اس کو معاف کر دے، اس کی جان نہیں نکل رہی، اگر تو معاف نہیں کرے گی اس کی جان نہیں نکلے گی۔ اللہ اکبر، وہ ماں کہتی میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ لکڑیوں کو اکٹھا کرو۔ لکڑیوں کو اکٹھا کرنے لگے جب صحابہ، تو اس کی ماں پوچھتی ہے ان لکڑیوں کو کیا کرنے لگے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو آگ میں پھینک کر کے جلا کر کے راکھ کر دوں گا، اس کی جان نکل جائے گی۔ ماں کا دل تڑپا، ماں کہتی ہے ایسا نہ کرو، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ماں نے پھر بھی معاف کیا، اس کے بیٹے کی جان نکل گئی۔ تو آؤ میرے بھائیو، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ کسی عام بادشاہ کا نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہوئے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ماں باپ دادت احترام کر دی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔